أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا خذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا ان لوگوں کا تذکرہ تھا جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا۔ وہ 4 قسم کے لوگ تھے۔ پہلا طبقہ انبیاء کا، دوسرا طبقہ صدیقین کا، تیسرا طبقہ شہداء کا، اور چوتھا طبقہ صالحین کا۔ آج اللہ رب العزت یہاں سے جہاد کے حکم کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہاں سے تیسرا حکم اللہ یہ بیان فرماتے ہیں، اوے اللہ والو، ایمان والو، اٹھو اللہ کے راستے میں جہاد کرو، غریبوں مسکینوں فقیروں کی مدد کرو۔ جو خود جہاد نہیں کر سکتے تمہیں پکارتے ہیں ہماری مدد کے لیے آ جاؤ، تو ان کی مدد کرو۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا خذوا خذرکم فانفروا ثبات، و ایمان والو ہر وقت تیار رہو جنگ کے لیے، اور جنگ کے لیے اسلحے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسلحے کو تیار رکھو، اپنے میدان جنگ کے اندر جو پیش آنے والی چیزیں ہیں ان کو تیار رکھو۔ اب سامان جنگ کو تیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، اسباب اختیار کرنے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وقت تیار رہو، فانفروا ثبات او انفروا جميعا، ٹولیوں کی صورتوں کے اندر کفار کے ساتھ جہاد کرو، یا یہ ہے کہ اکٹھے مل کر کفار کے ساتھ جہاد کرو، ایک ایک کر کے دو کر کے مت نکلو، اس سے آپ کا رعب اور دبدبا نہیں بنے گا جی۔ دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کی حالت کو بیان فرمایا۔ منافقین کی کیا حالت تھی؟ جب شروع کے اندر مسلمان غالب ہو رہے تھے تو ان کا جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، یہ پکا منافق بڑا سردار تھا جی۔ تو اس کی کیا حالت ہوتی؟ جب حکم ہوتا جہاد کے لیے نکلو تو یہ بہانے بناتے، کوئی کہتا میرا گھر کے اندر کام ہے، کوئی کہتا میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں میں ان کے لیے کچھ کر رہا ہوں، تو طرح کے بہانے بناتے کہ ہم بچ جائیں جہاد میں نہ جائیں جی۔ یا پھر جب مسلمان جہاد پہ چلے جاتے ہیں وہاں پر مسلمانوں کو شکست ہوتی یا شہید ہوتے یا زخمی ہوتے تو وہ کہتے قال قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے ہم پر انعام کیا، شکر ہے ہم گئے نہیں تھے ورنہ جاتے تو قتل ہو جاتے، یا یہ کہ مر جاتے اور ہمیں پیسے ملنے کے بجائے الٹا ہمیں نقصان ہو جاتا۔ تو دل میں شکر کرتے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، شکر ہے اسی بچ گیا۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر مسلمانوں کو مال غنیمت ملتا، فتح ملتی نا، تو پھر بیٹھ کر ہاتھ ملتے، آئے کاش کہ ہم بھی جاتے تو ہمیں بھی کیا ملتی جی، مال ملتا، مال غنیمت ملتا، اور ہم بھی اس غنیمت کے اندر کیا ہوتے جی، برابر کے شریک ہوتے۔ فرمایا یہ مشرکین، یہ منافقین محض دنیا کی لالچ کے لیے جہاد پہ جانا چاہیں گے تو جائیں گے، ورنہ اگر اپنی جان کی پڑی ہے تو یہ کبھی نہیں جائیں گے۔ لیکن مومن بندہ جہاد کے اندر جاتا ہے، صرف غرض کیا ہوتی ہے؟ اعلاء کلمۃ اللہ کی ہوتی ہے، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور اس زمین کے اوپر اسلام پھیل جائے، اور اس کی دنیاوی کوئی غرض نہیں ہوتی۔ جب دنیاوی غرض نہیں ہوتی تو فرمایا ایسا بندہ جو اللہ کے راستے میں جاتا ہے، کفار سے لڑتا ہے، یا وہ بچ جاتا ہے یا وہ کیا ہو جاتا ہے جی، شہید ہو جاتا ہے۔ اگر بچ جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں اسے کیا کرتا ہوں جی، دنیا کے اندر بھی انعامات دیتا ہوں، یعنی مال غنیمت دیتا ہوں، اور جب وہ بندہ فوت ہو کر میرے پاس آتا ہے تو اس کو تب بھی میں اجر دیتا ہوں۔ اور جو بندہ وہاں پر شہید ہو جاتا ہے
تو اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کے بارے میں بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، بڑی فضیلتیں، صرف 2 فضیلتیں میں آپ کو سناؤں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جو بندہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور اسلام کی خاطر، اپنی دین کو پھیلانے کی خاطر، دین کی اشاعت کی خاطر کفار کے ساتھ لڑتے ہوئے وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے جی، شہید ہو جاتا ہے، اس بندے کے فوت ہونے سے پہلے، روح کے پرواز ہونے سے پہلے، جب خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کی پہلے سے بخشش فرما دیتے ہیں۔ یہ اس کی شان ہے، اس کے کیا ہو جاتے ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری فضیلت اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمائی کہ جنت کے بالاخانے ہوں گے، جنت کی 100 منزلیں ہوں گی، اور سب سے آخری منزل کیا ہوگی جی، شہید کی ہوگی۔ تو وہاں پر جب جنتی لوگ شہیدوں کو دیکھیں گے نا جی، وہ لوگ جنہیں موت بستروں کے اوپر آئی تھی، وہ لوگ وہاں پر آرزو کریں گے کاش کہ دنیا کے اندر ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا ہے جی۔ ہمیں کفار کیا کرتے جی، ہماری ٹانگیں کاٹتے، ہمارے جسموں کو کاٹتے، کینچیوں کے ساتھ کاٹتے، تو آج ہمیں بھی یہ مقام اور مرتبہ ملتا جو اس شہید کو ملا ہے جی۔ شہید کی یہ فضیلت اللہ کے پاک پیغمبر نے بیان فرمائی، دن قیامت کے وہ آخری منزل پہ ہوگا، یہ اس کی شان ہوگی۔ اور دنیا کے اعتبار سے یہ ہے کہ وہ بندہ جب دنیا میں ہوتا ہے اور شہادت کے قریب ہوتا ہے، خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ پہلے اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لیکن فرمایا یہ لوگ محض اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کرتے ہیں، اور منافق کیا کرتے ہیں جی، صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے جی، مال غنیمت ملے، جہاد کے اندر جانے کی کوئی غرض نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس چاہیے کہ مومن مسلمان لوگ اللہ کے راستے میں قتال کریں، جہاد کریں۔ یشرون الحیات الدنیا، یہ مومن کیا کرتے ہیں، اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بیچ ڈالتے ہیں۔ اور وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، فَيُقْتَلْ، پس وہ شہید ہو جاتے ہیں، او یغلب، یا یہ ہے کہ غالب ہو جاتے ہیں، فتح نصیب ہوتی ہے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم انہیں اجر دیں گے۔ کون سا اجر؟ اجر عظیمہ۔ آگے اللہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اوے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کے راستے میں کیوں قتال نہیں کرتے؟ دیکھیں جی، قتال وہ فعل ہے جس سے مسلمانوں کو، جس سے انسانوں کو عروج ملتا ہے۔ آج مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑا ہوا ہے جی، ہر طرف سے کافر ہمارے اوپر کیا کر رہے ہیں جی، حملے کر رہے ہیں، اور مسلمان کیا ہے، صرف اور صرف کیا ہے جی، درخواستیں دے رہے ہیں، اور کیا ہے جی، اپیلیں کر رہے ہیں، اور صرف اور صرف کیا کر رہے ہیں جی، مذمت کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے گھروں کے اندر گھس کر ہمیں مارتے ہیں، لیکن ہمیں قرآن یہ کہہ رہا ہے تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم کیوں نہیں جہاد کرتے، کیوں نہیں قتال کرتے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، تم کمزور مردوں کی، بچیوں کی اور بچوں کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ تمہاری بیٹیاں، وہ تمہاری مائیں، وہ تمہارے بیٹے، وہ تمہارے دوست اقربا جو کفار کی قید میں ہے، تم ان کو کیوں نہیں چھڑاتے ہو؟ فرمایا یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، وہ مومن جو کفاروں کی قیدوں میں ہے وہ یہ دعا مانگتے ہیں، مولا ہمیں کافروں کی اس بستی سے نکال، اور وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مولا اپنی طرف سے ایک مددگار ہمارا بنا، اور وہ کیا کر جی، وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمیں اپنی طرف سے مددگار پیش فرما تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے۔ شروع کے اندر کفار نے مسلمانوں کے اوپر بڑا حملہ کیا مکہ کے اندر، تو ہجرت کا حکم ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، کچھ صحابہ وہاں پہ رہ گئی، آ نہ سکے، تو کفار نے ان کو دبایا، جو آنا چاہتے کافر ان کو آنے نہیں دیتے تھے، اور وہاں پر رہے۔ تو انہوں نے دعا مانگی، مولا تو ہمارے کوئی اس رہائی کا بندوبست فرما جی، یہاں سے جانے کا بندوبست فرما۔ تو اللہ نے صحابہ کو حکم دیا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، تمہیں کیا ہو گیا، تمہارے وہ بھائی جو مکہ میں ہیں تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ پھر صحابہ نے جہاد کیا نا جی، پھر اللہ کی شان، کچھ تو آگے راستہ مل گیا جی، مذاکرات ہوئے آگے جائیے کہ جنگ جدال ہوا تو کفار نے ڈر کے مارے چھوڑ دیے، اور جو بچ گئے مکہ والے دن اللہ نے انہیں بھی کیا جی، شان و شوکت کے ساتھ حضور کے جھنڈے کے نیچے جمع فرمایا۔ اور فقہا کا یہ قانون اور قاعدہ ہے، وہ فرماتے ہیں مشرق کے اندر مسلمانوں کی کوئی عورت، مسلمانوں کی کوئی بچی کفار کی قید میں ہو تو جنوب کے اندر مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، فرض جس طرح یہ فرض نماز ہے، فرض ہے اس کو قید سے رہا کروانا جی۔ آج کیا ہے جی،
امریکہ چاہتا ہے ہماری بچیوں کو اٹھا کر لے کر چلی جاتا ہے جی. یہ عافیہ صدیقی ہے، اس بیچاری کا کیا جرم تھا جی؟ حافظ قرآن تھی، مسلمانوں کی اس نے حمایت کی تھی. آج ہم مسلمان اتنے بے حیث ہو چکے ہیں، شادیوں کے اندر ہم پٹاخے مارتے ہیں جی، گولیاں فائر کرتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے کے اندر اگر کوئی بندہ کہے نا جی پتھر پھینکو نا، تو بندہ وہاں پہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں جیل مل جائے جی. وہ خدا کے بندوں کیا ہوگا؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، اللہ تمہیں جب یہ کہہ رہا تمہیں ہو کیا گیا، تم کیوں نہیں قتال کرتے؟ تو ایمان اتنا کمزور ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ من ماتا، جو بندہ فوت ہو گیا اور اس بندے نے زندگی کے اندر کبھی جہاد نہیں کیا اور نہ اس بندے کے دل کے اندر جہاد کی کبھی چاہت پیدا نہیں ہوئی، فرمایا وہ بندہ کیا ہو گیا جی؟ مات علی نفاق، وہ بندہ نفاق منافقت کی حالت میں مرا ہے جی. کم از کم بندے کے دل کے اندر چاہت ہو جی. کوئی بندہ، اور پھر جہاد کے بہت سارے شعبے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ تلوار لیں اور کافروں کے مقابلے میں چلے جائیں. جہاد کیا ایک شعبہ یہ ہے کہ خود نہیں جا سکتے ہو، کسی کو تیار کرو. اگر کسی کو تیار نہیں کر سکتے کم از کم مجاہدین کی مدد کرو. یہ بھی نہیں کر سکتے کم از کم ان کے گھر والوں کی کیا کرو جی؟ خیر خواہی کرو، ان کے گھر کے والوں کے ساتھ مدد کرو، ان کی اصلاح کرو جی. یہ جہاد کے بہت سارے شعبے ہیں. فرمایا کم از کم دل کے اندر جہاد کی نیت ہو جی. اور جو بندہ جہاد کی نیت کے اوپر فوت ہو گیا، اللہ رب شہادت کے مقام کو تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر ضرور ہو گئی. آگے اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ اور والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، کافروں کو مارتے ہیں، فرمایا یہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں. اور کافر لوگ بھی کیا کرتے ہیں جی؟ قتال کرتے ہیں. ان کا قتال کرنا کس کے لیے؟ شیطان کو خوش کرنے کے لیے. اور مومن مسلمان کا قتال کرنا یہ اللہ کی رضا کے لیے. فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کے جو مکر و فریب ہوتے ہیں نا جی، اس کی جو تدبیریں ہوتی ہیں کان ضعیفا، یہ کمزور ہوتی ہیں جی. جنگ بدر کے اندر کافروں کو شیطان نے جب مشورہ دیا، ایک بوڑھے بابے کی شکل میں آیا، اس نے کہا آج کے لیے تم جاؤ نا جی، آج تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا جی، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، میں تمہارے آگے ہوں گا، میرے بندے تمہارے ساتھ ہوں گے، اور میں نے مل کر ان کو کیا کروں گا جی؟ قتل کروں گا. جب جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے اس شیطان نے منظر دیکھا نا جی کہ یہاں پر تو فرشتوں کا بھی نزول ہو رہا ہے جی، تو وہ دیکھ کر بھاگ گیا. اور جب لوگوں نے پوچھا، کافروں نے پوچھا کہاں بھاگ رہے ہو، اس نے کہا اراکم، میں ان کو دیکھتا ہوں جن کو تم نہیں دیکھتی ہو، ما لا ترون، جن کو تم نہیں دیکھتی ہو. میں آج مجھے فرشتے نظر آ رہے ہیں اور ان کی مدد کے لیے آ رہے ہیں. لیکن کیا ہوا جی؟ شیطان نے ان کو ابھارا، مسلمانوں کے مقابلے میں آئے. جب دیکھا نا شیطان نے اب مسلمان اور کافر آپس میں لڑ چکے ہیں اور بیچ میں سے شیطان نکل گیا، فرمایا مومن تو اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کرتا ہے، اور کافر کیا کرتے ہیں جی؟ شیطان کو خوش کرنے کے لیے کیا قتال کرتے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں شیطان کی جو تدبیریں، جو اس کے کارنامے، یہ کمزور ہیں. اللہ کی تدبیر کیا ہوتی ہے؟ غالب ہوتی ہے. اور ہمیشہ اللہ والوں ہی کی مدد ہوئی ہے جی، نہ کہ کافروں کی ہوئی ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی اور جہاد فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.